میرے لیے اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ برقعے میں مسلح افراد ہیں۔ اس اتفاق پر مجھے بے اختیار ہنسی آئی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ دشمن بھی بیس بدل کے وہی طریقہ اختیار کریں گے جو میں نے کیا، اور ان کو بھی خیال تک نہ آیا ہوگا کہ انہی کی طرح میں برقعے میں چھپ کر سائے کی طرح ان کے پیچھے لگ جاؤں گا۔ جب ٹیکسی گزر گئی تو میں پھر رکشہ کی طرف بڑھا۔ مجھے معلوم نہیں اس وقت کوئی مجھے دیکھ رہا تھا یا نہیں۔ میں نے برقع ہٹا کے رکشہ کو دوڑایا اور چند منٹ میں ٹیکسی کو جا لیا۔ جب ٹیکسی رکی تو میں 100 گز پیچھے تھا۔ میں نے تجھے اتر کے دونوں برقع پوشوں کے آگے جاتے دیکھا۔ باخدا یہ اتنا نیچرل منظر تھا کہ کوئی شک کر ہی نہیں سکتا تھا۔ ایک شریف آدمی 2 شریف پردہ نشیں بیویوں کے ساتھ جا رہا ہے۔ اس میں عجیب بات کیا ہے؟ مرد آگے ہی چلتے ہیں۔ یہ تو میں ہی جانتا تھا کہ مرد آگے چلنے پر مجبور کر دیا گیا ہے، اور پیچھے برقعے کے اندر 2 مرد ہیں جو ریوالور تانے ہوئے ہیں۔ ان کی چال ذرا بھی زنانہ نہیں تھی، لیکن وہاں اس بات پر غور کرنے والا کون تھا؟ اور جو تھا اس نے دیکھا نہیں۔ ادھر ادھر نگاہ ڈال کے میں نے جیسے ہی موقع پایا یا دوبارہ برقع اوڑھ کے میں اسی راستے پر ہو لیا جس پر تو گیا تھا۔ مجھے تھوڑی سی دیر اس لیے ہوئی کہ میں 100 گز پیچھے تھا، اور روانہ بھی اس وقت ہوا جب تو اس زیر تعمیر گھر میں داخل ہو چکا تھا۔ اندر ایک شخص نے جو برقع پہن کے باہر آ رہا تھا مجھ سے پوچھا تھا کہ تم کون ہو، مگر میں نے غرا کے کہا تمہارا باپ، تو وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے باہر نکل جانے کے بعد میں نے عمارت کا جائزہ لیا۔ وہ نیلی کار دائیں طرف گلی کے آخر میں موجود تھی۔ کمال ہے کہ تو نے نہیں دیکھی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے خیال آیا کہ اندر داخل ہونے کے بجائے میں چھت پہ جا کے اندر اترنے کا راستہ تلاش کروں، یا اوپر مورچہ قائم کر لوں تاکہ وہ رابعہ کو اور تجھے لے جانے کی کوشش کریں، یا فرار ہونا چاہیں تو میں خود محفوظ رہتے ہوئے ان کا راستہ روک سکوں۔ اوپر سے اندر اترنے کا راستہ تو مجھے نہیں ملا، مگر ایک روشن دان میں سے مجھے آواز سنائی دی۔ میں نے جھک کر دیکھا اور تاروں کو کھڑکی سے نکل کر دوسرے روشن دان تک پہنچتے دیکھا تو سب سمجھ گیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا تو جانتا ہے۔ اس سرگزشت کے دوران کئی بار مجھے بے اختیار ہنسی آئی، اور صورتحال کی سنگینی کے باوجود ہم نسوانیت کے پردہ دار برقعے کے اس مردانہ استعمال پر محظوظ ہوئے بنا نہ رہ سکے۔ کافی اور اسپرین نے محسن کو نارمل کر دیا تھا۔ میں نے اسے یاد دلایا کہ رات کا کھانا ہمیں ضامن رضوی صاحب کے ساتھ کھانا تھا، جس کے لیے انہوں نے ہمیں خصوصی تاکید کی تھی۔ اب رات ہو چکی تھی، ہم اب بھی پہنچ سکتے تھے، اور دیر سے پہنچنے پر کوئی معقول سا عذر پیش کر کے معافی مانگ سکتے تھے، مگر بات صرف کھانے کی نہیں تھی۔ ہمیں معلوم تھا کہ کھانے کے بعد جو نشست چلے گی وہ گھنٹوں برخاست نہیں ہوگی، اور ہمارے پاس سب سے اہم مسئلہ وقت کا تھا۔ ٹیلی فون کال تو محسن بھی ریسیو کر سکتا تھا، اور ایک آخری موقع فراہم کرنے والوں کو بتا سکتا تھا کہ سکندر بخت اسی کام سے ہسپتال گیا ہوا ہے۔ لیکن دوسری طرف رابعہ کی ماں کی فرصت عمر تمام ہو رہی تھی، اور یہ کہنا بھی مشکل تھا کہ میرے پہنچنے سے پہلے ان کی آخری سانسوں میں ہوش و حواس کس حد تک ان کا ساتھ دیں گے۔ میں اسپتال پہنچا تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ میں نے ڈاکٹر درانی کے بارے میں دریافت کیا اور اپنا نام بتایا۔ اوہ مائی گوڈنس! ڈاکٹر نے سر پر ہاتھ مار کے کہا، آپ نے اتنی دیر کیوں کی؟ میرا دل بیٹھنے لگا۔ کیا؟ میں نے بمشکل تمام کہا، نہیں، آپ آئیے میرے ساتھ۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا، رابعہ کون ہے؟ رابعہ قاری، وکیل۔ میں نے کہا، میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اوہ یس، مگر وہ خود کہاں ہیں؟ ڈاکٹر نے برآمدے میں میرے ساتھ چلتے ہوئے کہا، بے ہوشی میں وہ کئی بار ان کو یاد کر چکی ہیں۔ بدقسمتی سے وہ ایک قانونی معاملے میں اپنے موکل کی مدد کے لیے راولپنڈی چلی گئی ہیں۔ میں نے مجبوراً جھوٹ کا سہارا لیا۔ میں نے فون تو کر دیا تھا، لیکن ان کا کل سے پہلے آنا مشکل ہے۔ ڈاکٹر نے افسوس سے سر ہلایا۔ اچھا ہوتا اگر آخری وقت میں بیٹی بھی ماں کے سراہنے ہوتی۔ آپ کا مطلب ہے وہ رات نہیں کاٹ سکیں گی؟ میں نے نا امیدی سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر نے پھر نفی میں سر ہلایا اور ایئر کنڈیشنڈ وارڈ کا دروازہ کھولا۔ ہر بستر پر لیٹے ہوئے مریض صبح کے انتظار میں تھے، لیکن کسی کو خبر نہ تھی کہ آنے والی صبح کا سورج کسے دیکھنا ہے، اور اس کے بعد وہ کون سی ایسی ہی رات ہوگی جس کا سورج سب کے لیے طلوع ہوگا، سوائے ان کے۔ ہر بستر پر موت سایہ فگن تھی، ان کی زندگی مانگنے والوں کی ملتجی، پر امید اور دل زدہ نظروں سے بے نیاز۔ میں دونوں جانب کھنچے ہوئے پردوں سے نظر آنے والے مناظر دیکھتا چلا گیا۔ خون، گلوکوز اور آکسیجن دینے والے آلات کامل بے حسی کے ساتھ ہر جگہ استادہ تھے۔ ان کی اندھی آنکھوں نے ان گنت مریضوں کو انہی گنے چنے بیڈز پر آتے جاتے دیکھا تھا۔ اس وارڈ میں آنے والوں میں بہت کم ہوتے تھے جو اپنے جسم و جاں کا رشتہ سلامت لے جانے میں کامیاب ہوتے تھے، بیشتر کے صرف جسم لے جائے جاتے تھے۔ ڈاکٹر درانی رک گیا۔ اس نے پردہ کھینچا اور برابر کر دیا۔ رابعہ کی ماں آکسیجن ماسک چڑھائے لیٹی تھی۔ اس کے سرہانے رکھی ایک الیکٹرانک مشین کے گول ڈائل پر روشنی کا ایک نقطہ اوپر نیچے ہوتا بائیں سے دائیں جانب سفر کرتا ہوا دل کے ہنوز زندہ اور مصروف کار ہونے کی خبر دے رہا تھا۔ پپ 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 کی ہلکی سی آواز اس خبر کو نشر کر رہی تھی۔
ڈاکٹر درانی نے چارٹ اور گراف دیکھے، نرس سے کچھ کہا اور جھک کر رابعہ کی ماں کی آنکھوں کے بند پپوٹے کھول کر دیکھنے لگا۔ مسٹر سکندر بخت، میں ایک رسک لے رہا ہوں، کیا آپ مجھے اپنی مجبوری کی نوعیت بتا سکتے ہیں؟ ڈاکٹر نے کہا، میں تفصیل میں تو نہیں جا سکتا۔ میں نے تھوڑے سے تذبذب کے بعد ڈاکٹر کے سامنے جزوی حقیقت کا اعتراف کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے پاس ایک خط ہے، کسی کو معلوم نہیں کہ یہ خط انہوں نے کہاں رکھا ہے۔ ہم پورے گھر میں ہر جگہ تلاش کر چکے ہیں۔ اس خط سے ان کی اکلوتی بیٹی کے مستقبل کا تحفظ وابستہ ہے۔ کچھ لوگ اس خط کو حاصل کرنے کی ناکام کوشش کر چکے ہیں۔ اگر اس خط کے بارے میں کچھ بتائے بغیر ان کا انتقال ہو گیا تو رابعہ کے لیے بہت خطرات پیدا ہو جائیں گے۔ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ خط انہوں نے کہاں چھپا رکھا ہے یا بصورت دیگر جلا دیا ہے تو یہ ہمارے لیے خاص اطمینان کی بات ہوگی۔ ہم وہ خط جلا دیں گے، مگر خط ہمیں نہ مل سکا تو عین ممکن ہے دشمن اس کا سراغ لگا لیں۔ آپ کا ان سے اور مس رابعہ سے کیا رشتہ ہے؟ ڈاکٹر درانی نے یک لخت سوال کر دیا، جو میری بات بڑے غور سے سن رہا تھا، اور تب مجھے وہ جھوٹ بولنا پڑا جو ناگزیر تھا۔ اس کے بغیر ڈاکٹر درانی میری مدد کرنے کے لیے کوئی رسک لینے پر تیار نہ ہوتا۔ میں نے کہا، میں مس رابعہ کا منگیتر ہوں اور فرسٹ کزن۔ 4 سال انگلینڈ میں رہ کے ابھی کچھ عرصہ پہلے واپس آیا ہوں۔ ڈاکٹر درانی کو میرے جواب نے پوری طرح مطمئن کر دیا۔ انگلینڈ میں کاروبار تھا آپ کا؟ نہیں، میں انجینئرنگ کی اعلیٰ تعلیم کے لیے گیا تھا۔ میں نے کہا، میرا بزنس یہی ہے، MWD انجینئرنگ کمپلیکس۔ آپ کو اندیشہ ہے کہ وہ خط غلط لوگوں کے ہاتھوں میں پڑ گیا تو وہ مس رابعہ کاری کو بلیک میل کریں گے؟ ڈاکٹر درانی نے کہا، وہ بہت سینئر ایڈوکیٹ ہیں، کیا پولیس ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتی؟ بدقسمتی سے وہ وکیل ایک عورت بھی ہے۔ میں نے کہا، اور ہماری اخلاقی اقدار کے پیمانے مرد اور عورت کے لیے الگ الگ ہیں۔ عورت کی عزت شیشہ ہے، جس میں بال بھی پڑ جائے تو نہیں جاتا۔ پھر ہمارے ملک کی زرد صحافت کے علم بردار ہیں، جو خبر میں تشہیر کے سامان تلاش کرتے ہیں یا فراہم کر دیتے ہیں۔ رابعہ کے ساتھ ایک مسئلہ اس کی پریکٹس کے متاثر ہونے کا بھی ہے۔ میں سمجھ گیا، ڈاکٹر درانی نے کہا، اور اس لیے میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ اس خط میں کیا ہے۔ ہم سب انسان خطا کار ہیں اور کبھی کبھی حالات کی سازش کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ اسی وقت نرس اندر آئی اور اس نے ڈاکٹر کو ایک انجیکشن تھما دیا۔ اب آپ اچھی طرح ایک بات سمجھ لیجئے مسٹر سکندر بخت۔ اس نے انجیکشن سرنج کو اوپر کی طرف کر کے پسٹن کو تھوڑا سا دبایا۔ میں آپ کی مدد کر رہا ہوں، آپ پر اعتماد کرتے ہوئے۔ اس انجیکشن کے بعد 3 منٹ کے اندر اندر یہ ہوش میں آ جائیں گی اور آپ سے چند منٹ باتیں کر سکیں گی بقامی ہوش و حواس۔ لیکن یہ چند منٹ کا وقفہ ان چند گھنٹوں کے بدلے ملے گا جن کے بعد خاتون کو بہرحال جینے کے حق سے دستبردار ہونا ہی تھا۔ میں ان کی نزاع کی تکلیف کے چند گھنٹوں کو سمیٹ کر مختصر کر رہا ہوں، ایک مقصد کے حصول کے لیے۔ اور چند منٹ بعد میں نے کہا، ہوش کے اس وقفہ کے بعد فوری خاتمہ۔ ڈاکٹر درانی نے کہا، انتخاب آپ کے ہاتھ میں ہے، جلدی بولیے۔ اگر ان کی بیٹی صبح تک پہنچ سکتی ہے اور یہ رسک لیے بغیر کام چل سکتا ہے تو اس انجیکشن کی ضرورت نہیں۔ فرشتہ اجل نے میری بے بسی پر کہا لگایا، فیصلہ تو بہت پہلے ہو چکا تھا، وقت کا تعین تو بہت پہلے ہو چکا تھا، مجھے روح قبض کرنے کا حکم تو بہت پہلے دیا جا چکا تھا۔ تم کیا سوچ رہے ہو؟ کیا زندگی اور موت تمہارے قبضہ قدرت میں ہے؟ آل رائٹ، میں نے رابعہ کی ماں کی موت کے فرمان پر دستخط ثبت کر دیے۔ زندگی کے یہ چند بے مصرف لمحات اگر اس عورت کی اپنی بیٹی کی زندگی بچانے کے کام آ سکتے ہیں تو تذبذب کیسا؟ رابعہ کے لیے آخری وقت میں ماں کے سرہانے موجود ہونا تو باعث قیاس ہے۔ شاید اولاد کو ممتا کا یہ آخری نذرانہ دے کر اس کی روح کو سکون ملے۔ ڈاکٹر نے انجیکشن لگا دیا۔ اگر آپ اکیلے میں بات کرنا چاہیں تو میں باہر چلا جاتا ہوں، ڈاکٹر درانی نے نرمی سے کہا۔ اس کی ضرورت نہیں، میں نے کہا، میں چاہتا ہوں آپ گواہ رہیں کہ میں نے آپ سے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ پپ پپ ہر لمحہ صدا دیتا گزرتا گیا۔ دل اب بھی دھڑک رہا تھا۔ اس مشین نے بہت پہلے ایک نوزائیدہ بچے کے جسم میں خون پمپ کرنا شروع کیا تھا۔ اب اس کی مشینری پرانی اور ناقص ہو چکی تھی، ناقابل مرمت اور ناکارہ قرار دی جا چکی تھی۔ اب یہ مشین بند ہونے والی تھی۔ ایک بار میں نے اپنے دوست سے سنا تھا کہ اس کے باپ نے نیو یارک سے ایک بحری جہاز خریدا ہے جو بمبئی مال اتار کے کراچی آ رہا ہے، جہاں گڈ اپ میں اسے توڑ کر پرزا پرزا کر دیا جائے گا۔ اور میں نے حیران ہو کے کہا تھا، اچھے بھلے چلتے ہوئے جہاز کو توڑ دیا جائے گا، اس میں کون سی عقل مندی ہے؟ میرے دوست نے مجھے سمجھایا تھا کہ عالمی قواعد و ضوابط کے مطابق ہر بحری جہاز کی ایک لائف ہوتی ہے۔ جب یہ لائف پوری ہو جائے تو اس کا وجود ختم کر دیا جاتا ہے، خواہ جہاز ابھی مزید 10 سال کے لیے سفر کے قابل ہو۔ یہ دل بھی اسی جہاز کی طرح تھا، اس کی لائف پوری ہو چکی تھی۔ یہ دل آخری چند گردشوں کے لیے خون کو جسم کی شریانوں کے سفر پر روانہ کر چکا تھا۔ وہ لمحہ بہت دور نہیں تھا جب یہ مشین رک جائے گی اور خون کا ہر ذرہ جہاں ہوگا وہیں ٹھہر جائے گا۔
रबिया की माँ ने हरकत की और कराही। डॉक्टर दुरानी ने ऑक्सीजन मास्क हटा दिया। अब आप इनसे बात कर सकते हैं। आंटी, मैंने झुक कर कहा और फर्श पर घुटनों के बल बैठ के उनके कानों के करीब अपने मुंह को कर लिया। मेरी तरफ देखिए, देखिए, मैं सिकंदर बख्त हूँ। राबिया की माँ ने आहिस्ता से आंखें खोली। सिकंदर, उसने सरगोशी में कहा। राबिया, देखिए आंटी, राबिया आने वाली है। मैंने कहा, उसने आपको एक खत दिया था, वो खत कहाँ है? सुना आपने मैं क्या कह रहा हूँ? आपको मालूम है वो खत कहाँ है? याद कीजिए, मुझे बताइए। राबिया की माँ ने कर्ब में सर को इधर उधर हिलाया। राबिया, मेरी बच्ची, उसे बुलाओ, राबिया को बुलाओ। राबिया, राबिया, मैंने पुकार के कहा, यूं जैसे वो बाहर खड़ी है। देखो, अम्मी बुला रही है हमें। वो आ रही है आंटी, आपने सुनी उसकी आवाज? उसने कहा है कि मैं अभी आती हूँ। अब मुझे बताइए वो खत। राबिया, राबिया की माँ चिल्लाई। इस आवाज में तड़प थी, शिकायत थी और मायूसी थी। मैं यकलख्त उठा और बाहर निकला। डॉक्टर दुरानी, मैंने कहा, एक मिनट प्लीज। डॉक्टर दुरानी पर्दा हटा के नमोदार हुआ। यस, उसने कलाई की घड़ी देखी। टाइम इज वेरी शॉर्ट, आई नो। मैंने कहा, प्लीज मेरी थोड़ी सी मदद कीजिए। आपने इतना कुछ किया है तो ये भी सही। आप जानते हैं कि राबिया यहाँ नहीं है, मगर वो राबिया के सिवा किसी को कुछ बताने के लिए तैयार नहीं। क्या आप किसी राबिया को ला सकते हैं? डॉक्टर दुरानी ने मुझे गौर से देखा। व्हाट डू यू मैन? हर लड़की राबिया हो सकती है। मैंने कहा, शायद इस वक्त वो झूठ और सच में तमीज नहीं कर सकेंगी। ये सिर्फ आपका ख्याल है। डॉक्टर ने कहा, हो सकता है वो पहचान जाए। आखिरी वक्त में उससे झूठ बोल के उसे दुख पहुंचाने से क्या फायदा? इट इज अ मैटर ऑफ चांस। मैंने डॉक्टर के अल्फाज में कहा, मैं ये रिस्क लेना चाहता हूँ। प्लीज किसी नर्स या किसी मरीज की वारिस कोई औरत यहाँ आकर एक जुमला बोलने पर तैयार हो जाए। वो पूछ ले, अम्मी वो खत कहाँ है? डॉक्टर खामोश खड़ा मेरी सूरत देखता रहा। मैं किसी नर्स को ये हुक्म नहीं दे सकता। तुम्हारी ये मदद कर सकता हूँ कि तुम्हें एक लड़की के बारे में बता दूं। उसने उंगली से इशारा किया। बाहर बरामदे में एक लड़की खड़ी थी। वो 20 नंबर के साथ है, मगर उसे अंदर आने की इजाजत नहीं। वो नेकदीद लड़की है, उससे बात करके देखो। अगर वो आ जाए तो मुझे एतराज नहीं। मैं बाहर भागा। वार्ड से बाहर निकलते हुए मैंने फिर घड़ी देखी। 4 मिनट गुजर चुके थे। वो लड़की बरामदे के आखिर में दीवार से टेक लगाए खड़ी थी। मुझे अपनी तरफ आते देखकर वो कुछ नर्वस हो गई। खातून, आप 20 नंबर के साथ है ना? मैंने किसी तमहीद के बगैर कहा। जी जी, वो बोली और उसका रंग जरा सी देर के लिए मुतगय्यर हुआ। वो मेरे वालिद हैं। 19 नंबर पर मेरी वालिदा हैं। मैंने झूठ बोलते हुए किसी किस्म के तजब्जुब का मुजाहरा नहीं किया। उनका आखिरी वक्त आ गया है। वो 2-4 मिनट बाकी हैं और वो अपनी बेटी को याद कर रही हैं। मैं आपको इंसानियत और शराफत का वास्ता देता हूँ कि चल के उनसे सिर्फ एक बात कर लीजिए। डॉक्टर दुरानी अंदर मौजूद हैं। वो आपको बाद में सारी बात बता देंगे। आप चल के सिर्फ इतना कह दीजिए कि माँ, मैं राबिया हूँ। वो पहचानने की पोजीशन में नहीं है। उनसे इतना पूछ लीजिए कि वो खत कहाँ है। प्लीज आइए। मैंने बदहवासी में उसका हाथ पकड़ लिया। लड़की तजब्जुब का शिकार थी। मैं उसे घसीट कर ले गया और उसने मामूली सी कोशिश के बाद मुजाहमत तर्क कर दी। सच्चाई मेरे चेहरे पर पढ़ी जा सकती थी और उसने पढ़ ली थी। वेरी लेट। डॉक्टर दुरानी ने कलाई की घड़ी पर नजर डाली। 7 मिनट हो चुके हैं। मैंने पर्दा हटाया और उस अजनबी वहशतज़दा लड़की को राबिया की माँ के बेड पर बिठा दिया। राबिया आ गई है, ये देखिए। अम्मी, लड़की ने मेरे साथ झुक कर कहा। मैं आ गई हूँ, आपकी बेटी राबिया। मुझे बताइए वो खत कहाँ है? राबिया की माँ ने आंखें खोली। अब उसकी सांस उखड़ चली थी। उसने नजर जमा के अपने सामने बैठी हुई लड़की को देखा और उसकी खुली आंखें खुली रह गई। आखिरी सांस जिस्म से रुखसत हुई। आखिरी झूठ रायगा गया। दुनिया के तमाम माहिरीन जो इलेक्ट्रॉनिक आलात से बाल की खाल निकाल लेते हैं और जरे का दिल चीर के देख लेते हैं और आदमी के वजूद में यूं झांक लेते हैं जैसे खुली खिड़की से तारों भरी रात का हर सितारा देखा जा सकता है। नफ्सियात दां दुनिया के सारे उलूम पर उबूर रखने का दावा करने वाले इस आखिरी लम्हे में ये नहीं बता सकते थे कि राबिया की माँ ने मरते वक्त अपने मुकाबिल किसे देखा था। राबिया को या एक अजनबी लड़की को जो राबिया का नाम लेकर उसे धोखा देना चाहती थी। वो लड़की यकलख्त उठी और हिस्ट्रिया की कैफियत में रोती हुई बाहर भाग गई। आई विश कि तुमने ये सब ना किया होता। डॉक्टर दुरानी ने कहा, ये झूठ किसके नामा आमाल में लिखा जाएगा? मैंने अपना सर बिस्तर पर टिका दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे माफ कर देना मेरे माबूद, मैं डेथ सर्टिफिकेट बना देता हूँ। डॉक्टर दुरानी ने कहा, लाश तुम ले जाओगे? मैंने इकरार में सर हिलाया और डॉक्टर को पर्दे बराबर करके जाता हुआ देखता रहा। 5 मिनट बाद जब 2 नर्सिंग ऑर्डरली एक स्ट्रेचर लिए नमूदार हुए, तब भी मैं उसी तरह बैठा था और मुझे मालूम न था कि मैं रो रहा हूँ। उन्होंने राबिया की माँ को बिस्तर पर से उठा के स्ट्रेचर पर लिटाया और बेआवाज कदमों से स्ट्रेचर को धकेलते हुए ले गए। मैं खाली बिस्तर पर नजरें जमाए खड़ा रह गया। मैंने राबिया की माँ की जिंदगी के आखिरी चंद घंटों को समेटकर चंद मिनटों में खत्म कर दिया था। मैंने एक औरत को मरते वक्त धोखा देने की कोशिश की थी।
میں نے ایک اجنبی اور بے گناہ لڑکی کو ایک ایسا جھوٹ بولنے پر مجبور کر دیا تھا جس کا بوجھ وہ ہمیشہ اپنے ضمیر پر محسوس کرے گی۔ میں نے ایک شریف النفس ڈاکٹر کو خلاف اصول مدد پر آمادہ کر لیا تھا اور احساس جرم و پیشمانی کے سوا کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوا تھا۔ ایک نرس آ کے بستر کو ٹھیک کرنے لگی۔ آپ کو ڈاکٹر درانی بلا رہے ہیں، اس نے میری طرف دیکھے بغیر کہا۔ اپنا سامان ساتھ لیتے جائیے۔ میں نے سر ہلایا اور آفس کی طرف چل پڑا۔ جب میں رسمی کارروائی کے بعد ڈیتھ سرٹیفکیٹ لے کر باہر نکلا تو لاش ایمبولینس میں رکھی جا رہی تھی اور وہ اجنبی لڑکی اسی طرح دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ میں تھکے تھکے قدموں سے اس کی طرف گیا۔ مجھے معاف کر دینا بہن، خدا نیتوں کا حال جانتا ہے، وہ میرے گناہ کی سزا تم کو نہیں دے گا، میں نے کہا۔ وہ اسی طرح بت بنی کھڑی خلا میں دیکھتی رہی۔ میں آج بھی تصور میں ایک منجمد صورت کو دیکھتا ہوں۔ نہ جانے وہ لڑکی کب تک اس دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی رہی ہوگی۔ میں سوچتا ہوں پتھر کی دیواروں نے اسے کب تک سہارا دیا ہوگا۔ ایمبولینس کا دروازہ بند کر دیا گیا، مگر اسٹریچر لانے والے کچھ سوگوار اور کچھ پر امید نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ مجھے بروقت خیال آ گیا اور میرا ہاتھ پرس نکالنے کے لیے جیب میں گیا۔ پرس میں 1 کے 2 نوٹ تھے اور 100 کا 1 نوٹ تھا۔ میں نے رابعہ کی ماں کا ہینڈ بیگ کھولا جسے میں تھرماس اور ایک باسکٹ میں موجود دوسری چیزوں کے ساتھ تھامے کھڑا تھا۔ اس میں سے 10 کے نوٹ نکالتے ہوئے مجھے اچانک کسی بھاری سے پیکٹ کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے اسے نکال کے دیکھا، یہ وہی خط تھا۔ میں چند سیکنڈ ساکت و سامت کھڑا رہا، پھر میں نے دونوں اسٹریچر لانے والوں کو 10 کا 1 نوٹ دیا اور ایمبولینس میں آ کے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ایک بار پہلے بھی میں نے رابعہ کے ساتھ آدھی رات کے بعد شہر کی ان ویران سڑکوں پر اسی ایمبولینس میں سفر کیا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ اس روز ایمبولینس کا سائرن چلا چلا کے راستہ مانگ رہا تھا کیونکہ تاخیر میں ایک زندگی کے زیاں کا امکان تھا۔ اب سائرن خاموش تھا۔ اس خاموشی میں میرے ساتھ صرف میرے خیالات تھے۔ وہ خط میں نے اپنی جیب میں رکھ لیا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اگر رابعہ کی ماں بقائمی ہوش و حواس بتا دیتی کہ خط اس کے ہینڈ بیگ میں ہے اور میں سب کے سامنے خط نکال لیتا تو کیا ہوتا؟ شاید میں فوراً اندر کے کاغذات بھی نکال کے دیکھتا، اور جب ڈاکٹر درانی دیکھتا کہ اس لفافے میں سادہ کاغذوں کے سوا کچھ بھی نہیں تو وہ مجھے کیا سمجھتا؟ جھوٹا، دھوکے باز یا پاگل؟ لاش کو اتروانے کے بعد میں نے اور محسن نے اس ہنگامی صورتحال پر غور کیا۔ حسب توقع ایک ٹیلی فون کال موصول ہوئی تھی اور محسن نے جواب میں وہی کہہ دیا تھا جو میں نے اسے بتایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم پھر رابطہ قائم کریں گے، لیکن اس بات کو 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔